میری ڈائری کے معزز دوستوں، میں ہوں محمد سلیمان اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک عجیب بریکنگ نیوز شیئر کریں گے کہ 2023 میں تباہ ہونے والے ٹائٹن آبدوز سے ایک سال بعد ان کا ایک میسج ملا ہے اور اب اس پر دوبارہ سے تحقیق شروع کی ہے۔ پوری دنیا میں ہنگامہ مچ گیا ہے۔ ٹائٹن آبدوز کا واقعہ جون 2023 میں پیش آیا جب یہ آبدوز شمالی بحر اوقیانوس کی گہرائیوں میں تباہ ہو گئی۔ اس حادثے نے دنیا بھر میں لوگوں کو حیران اور غمگین کیا۔ ٹائٹن آبدوز کو خاص طور پر زیر سمندر تحقیق اور ٹائٹینک جہاز کے ملبے تک جانے کے لیے بنایا گیا تھا، تاہم یہ سفر انتہائی خطرناک ثابت ہوا اور 5 افراد کی جانوں کا نقصان ہوا۔ واقعے کی تفصیلات کچھ یوں ہے کہ ٹائٹن آبدوز کو 18 جون 2023 کو ٹائٹینک کے ملبے تک جانے کے لیے بھیجا گیا تھا، جو شمالی بحر اوقیانوس کے گہرائیوں میں موجود ہے۔ یہ آبدوز تقریباً 13,000 فٹ کی گہرائی تک جا سکتی تھی اور اس کا مقصد ٹائٹینک کے ملبے کی تحقیق اور اس کے تاریخی اہمیت کو جانچنا تھا۔ لیکن سفر کے دوران آبدوز سے رابطہ منقطع ہو گیا اور چند گھنٹوں کے بعد یہ خبر سامنے آئی کہ آبدوز تباہ ہو چکی ہے۔ ٹائٹن آبدوز میں سوار افراد کون تھے؟ اس المناک حادثے میں 5 افراد سوار تھے جو دنیا بھر میں مشہور اور بااثر شخصیات تھیں۔ نمبر 1 پر آتا ہے ہامش ہارڈنگ، ایک برطانوی ارب پتی اور ماہر ہواباز۔ وہ مختلف مہمات اور سفر کے شوقین تھے اور پہلے بھی غیر معمولی سفروں میں حصہ لے چکے تھے۔ دوسرے نمبر پر شہزادہ داؤد تھے، ایک پاکستانی بزنس مین اور سماجی کارکن جو اپنے بیٹے کے ساتھ اس سفر میں موجود تھے۔ بیٹے کا نام سلمان تھا۔ سلمان داؤد شہزادہ داؤد کے 19 سالہ بیٹے جو اپنے والد کے ساتھ یہ سفر کر رہے تھے۔ چوتھے نمبر پر پال ہنری نارجلے، ایک مشہور فرانسیسی محقق اور ٹائٹینک کے ملبے پر تحقیق کرنے والے ماہرین میں شامل تھے۔ 5ویں نمبر پر اسٹاکٹن رش، اوشین گیٹ ایکسپیڈیشنز کے CEO اور ٹائٹن آبدوز کے تخلیق کار بھی شامل تھے۔ دوستو، آبدوز کا مقصد ٹائٹینک کے ملبے کی تحقیق کرنا تھا، لیکن گہرائی میں جانے کے بعد اس سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ کئی دن کی تلاش کے بعد یہ تصدیق ہوئی کہ آبدوز سمندر کی انتہائی گہرائی میں تباہ ہو چکی ہے۔ ماہرین کے مطابق آبدوز پر دباؤ کی شدت زیادہ تھی، جس کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا۔ گہرائی میں جانے کے بعد سمندری دباؤ بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور اس دباؤ کا سامنا کرنے کے لیے آبدوز کی تعمیر خاص ہونی چاہیے۔ بدقسمتی سے ٹائٹن آبدوز اس دباؤ کا سامنا نہ کر پائی اور تباہ ہو گئی۔ ٹائٹن آبدوز کا حادثہ ایک المناک واقعہ تھا جس نے دنیا بھر میں لوگوں کو چونکا دیا تھا۔ یہ حادثہ اس بات کی یاد دہانی ہے کہ زیر سمندر سفر اور گہری سمندر کی تحقیق انتہائی خطرناک ہو سکتی ہے اور اس میں ہر ممکن حفاظتی تدابیر ضروری ہیں۔ اس حادثے نے دنیا بھر میں لوگوں کو دکھ اور غم میں مبتلا کر دیا اور 5 اہم زندگیاں ضائع ہو گئیں۔ بحر اوقیانوس میں تباہ ہونے والی بدقسمت آبدوز ٹائٹن سے بھیجا گیا آخری پیغام سامنے آ گیا۔ اس پیغام کے سامنے آنے کے بعد دنیا میں ایک ہلچل مچ گئی ہے کہ ایک سال بعد یہ پیغام کیسے موصول ہوا۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق غرق شدہ بحری جہاز ٹائٹینک کے سیاحت کے لیے جانے والی بدقسمت آبدوز نے رابطہ منقطع ہونے سے پہلے کیا پیغام بھیجا تھا، اب وہ اس کے تباہ ہونے کے تقریباً 1 سال بعد سامنے آ گیا ہے۔ بدقسمت آبدوز میں 5 مسافر سوار تھے جنہیں زیر آب ہونے کے باعث مواصلاتی مسائل کا سامنا تھا، لیکن وہ پر امید تھے۔ رابطہ ختم ہونے سے پہلے انہوں نے اپنے آخری پیغام میں کہا کہ یہاں سب ٹھیک ہے۔ تباہ ہونے والی آبدوز سے مذکرہ آخری پیغام مقامی وقت کے مطابق 10:47 پر بھیجا گیا تھا، جبکہ آبدوز 3,346 میٹر کی گہرائی پر موجود تھی۔ لیکن ان لوگوں کو کیا پتا تھا کہ کچھ دیر بعد ان پر کیا گزرنے والی ہے۔ امریکی کوسٹ گارڈ نے اس واقعے کی تحقیقات اور ایسے حادثات سے بچنے کے لیے 2 ہفتے کی انکوائری شروع کر دی ہے۔ کوسٹ گارڈ کا میرین بورڈ آف انویسٹیگیشن اوشین گیٹ کے 10 سابق ملازمین
اور میرین سیفٹی ماہرین سے پوچھ گچھ کرے گا۔ تحقیقات میں ٹائٹن کے ڈیزائن، حفاظتی تاریخ اور سابقہ آلات کے مسائل کا جائزہ لیا جائے گا۔ لیکن یہاں یہ بات پریشان کن ہے کہ یہ جو میسج ان کا ملا تھا، یہ اس تباہ ہوئے 2023 میں اسی وقت یہ میسج کیوں نہیں سامنے لایا گیا، اور اب 1 سال بعد یہ میسج منظر عام پر کیسے آیا؟ تو اس میں کچھ اور بھی شکوک و شبہات نظر آتی ہیں، لیکن امریکی کوسٹ گارڈ نے اس واقعے کی تحقیقات کے لیے ٹیم تشکیل دے دی ہے۔ دوستو، اگر آپ لوگوں کو میرا انفارمیٹیو ویڈیو پسند آیا ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں اسی طرح کے انفارمیٹیو ویڈیوز کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔